أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس لقد اضلکم شہر عظیم، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اب اہل علم کی اس پہ دو رائے ہیں کہ رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ تھا، قرآن اس میں اترا، یا قرآن کے اترنے کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی۔ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ رمضان المبارک قرآن کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی، قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن فضیلت والا مہینہ پہلے سے تھا۔ قرآن رمضان فضیلت والا مہینہ پہلے سے تھا، قرآن نے اس کی فضیلت میں اضافہ کر دیا۔ تو لہذا اللہ وحدہ لا شریک نے اس مہینے میں قرآن اتارا، اور قرآن اتارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو افضلیت اور فضیلت عطا کر دی۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی پہ ہوگی۔ آج پوری دنیا کثرت کے پیچھے ہے، برکت کے پیچھے نہیں ہے۔ اور برکت یہ کلمہ صرف اور صرف آپ کو عربی کی ڈکشنری میں ملے گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگریزی کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، اس میں آپ کو برکت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کنسیپٹ ہی برکت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آپ کو وہاں کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن اور حدیث میں بار بار برکت کا ذکر کیا گیا کہ اگر بستی والے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ اگر بستی کے لوگ، شہر کے لوگ اگر یہ ایمان لائیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، تو ہم آسمانوں پہ ان کے لیے برکتوں کے می برسا دیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا پڑی ہے کثرت کے پیچھے، قرآن و حدیث ہمیں بتا رہا ہے برکت والی زندگی۔ اگر کثرت کے ساتھ دنیا میں چین ہوتا، امن ہوتا، تو پھر کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا۔ اس لیے کہ کثرت مال جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں ایک شادی ہوئی جس پہ اربوں روپے لگائے گئے، اور ہندوستان کا مالدار ترین آدمی جو دنیا کے 11ویں نمبر پر ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اربوں خربوں روپے اڑا دیے، اور بیٹے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسٹیرائڈ لے کر جی رہا ہے۔ اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس اسٹیرائڈ کے علاوہ اس کا علاج نہیں ہے، اور اس کا جسم پھول پھول کے بری حالت۔ اب باپ پیسے تو دے سکتا ہے، صحت تو میرا اللہ دیتا ہے۔ باپ علاج تو کر سکتا ہے، صحت میرا اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں،
اللہ وحدہ لا شریک سے ہر وقت مومن برکت مانگتا ہے، اور اللہ پر اعتماد نہ کرنے والا کثرت مانگتا ہے۔ کثرت مال ہو تو بس جناب میں سارے وارے نیارے ہو جائیں گے، کثرت مال چاہیے سارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کی دعا کی، زندگی میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت۔ برکت کہتے کس کو ہے؟ برکت کہتے ہیں چھوٹی سی چیز ہو، فائدہ زیادہ ہو، اور اس کے مقابلے میں آتی ہے نوست، کہ بظاہر چیز بہت بڑی ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹی سی ملازمت ہے، چھوٹی سی بزنس ہے، اللہ نے اس میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ وہ لوگ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ ایک ہمارے تعلق واسطے کے دوست ہیں، تو ان کی چھوٹی سی دکان ہے پاکستان، چھوٹی سی کارنر پہ چھوٹی سی دکان۔ اس نے بتایا کہ اس دکان سے میں نے گھر بنایا، اس دکان سے میں نے گاڑی لی، اس دکان سے میں نے بڑی دکان بنائی۔ تو میں دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، یار کسی نے برکت دیکھنی ہے تو وہ اس کی دکان کو دیکھے اور اس کے کام کو دیکھے۔ چھوٹی سی چیز زیادہ فائدے۔ اور آج برکت چیز میں، عمر میں، رزق میں پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے تو برکت پیدا ہوگی۔ برکت پہلے سمجھیں کہ یہ برکت ہے کتنی اہم چیز، اس کی خاصیات کیا کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو میری کوئی معاونت کرے، میں حج کر کے ہوں، مرید ہوں آپ کا۔ تو انہوں نے 1 دینار دیا اس کو، کہا بس یہ لے جاؤ۔ کہنے لگا 1 دینار میں حج کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو اللہ خیر کرے گا۔ اب وہ اس زمانے میں جو روٹ ہوتے تھے، راستے ہوتے تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تو ایک جگہ بیٹھ گیا تو قافلہ گزرا، تو اس نے کہا جی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے قافلے میں بکنگ لوگوں نے کروائی تھی، ایک اتفاقاً ایک سواری رہ گئی۔ تو کہنے لگے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب میں ان کے لیے کہیں کو پیسے دینے کی کوشش کروں، کہ نہیں تم مہمان ہو ہمارے، ہم میزبان لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کھانا پکا رہے ہیں، ایک بندے کا کیا فرق پڑتا ہے۔ شکر ہے اس کا ٹور آپریٹر نہیں سی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں سبز علی ملی خان کی کھال گلاب سنگھ نے ایک دفعہ اتاری ہے، یہ ہر سال آسانیاں بھی ہوئی، لیکن ان آسانیوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں بھی ہوئی، کہ آج حج اور عمرہ کہاں پہنچ گیا اور اس کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہو، تو اب وہ کھانا بھی فری ہو گیا۔ جہاں قیام کیا تو اس وقت تو وہ 5 اسٹار ہوٹل تھے نہیں، ٹینٹ ہوتے تھے، اپنے ٹینٹ لگائے، ایک ٹینٹ میں وہ بھی لیٹ گیا۔ کہنے لگا مکہ گیا، مدینہ گیا، حج ہوا، پورا عرفات سارا مزدلفہ کر کے حج کر کے، تو کہنے لگا میں واپس آیا۔ کہنے لگا جب واپس بغداد پہنچا تو وہ دینار اسی طرح میرے پاس موجود تھا، ایک تیلا خرچہ نہیں۔ تو میں آیا حضرت کے پاس، میں نے کہا حضرت اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ کوئی ایسا برکت والا دینار تھا، جہاں خرچ کرتا وہ چیز بندہ فری مجھے دے دیتا۔
تو یہ اتفاق ہی نہیں ہو سکا میں اسے خرچ کروں. کہنے لگے آج جو یہ نہ تڑا یہ پیسے بڑی دی چھوڑ. لہذا گزارش یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ برکت کی دعا کرے، زندگی میں برکت. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی 100 سال 150 سال گزری، کچھ بھی نہیں کر سکی، بس آئے روٹیاں کھانے رہے اور اللہ نے والا بھی، کوئی کام نہیں ہو سکا ان سے. اور کتنے لوگ ہیں جو بڑی مختصر سی زندگی لے کے آئے، مختصر سی چھوٹی سی زندگی، میرے اللہ نے اس زندگی میں وہ برکت دی کہ قیامت تک لوگ انہیں فراموش نہیں کر سکتے. یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ 39 سال. 39 سال میں ابھی ہمارا بندہ بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور اس نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی تھی. کہتے ہیں کہ جی آج بڑا ویژن ہے. یہ محمد بن قاسم جو ہے، اس کی عمر 17 سال تھی اور یہ پورے سندھ کا فاتح بنا. آج کل 17 سال کے بچے کو ہم پلندرینی بازاروں کا کھیلے بیچتے. یہ وہ وقت تھا، اس کو کہتے ہیں برکت کا زمانہ، برکت کی چیز. گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے تو وہ بڑی معروف ہے کہ صحابہ کے پیٹوں پہ پتھر تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فوراً گھر آ کر چھوٹا سا بکروٹا تھا وہ ذبح کیا، کھانا بنایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کان میں کہا کہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ اور 5-10 جو سینئر حضرات ہیں، تو آپ تشریف لے چلیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا بھائی جابر نے ہم سب کی دعوت بنائی ہے. وہ بیچارہ شریف انسان پریشان ہو گیا کہ بندے 10 کا کھانا بنایا، آپ نے پورے لشکر اسلام کے لیے فرما دیا کہ بھائی جابر نے دعوت بنائی ہے. اتنی دعوت تو نہیں ہے. گھر پہ آیا تو بہت پریشان، کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب نے تو اعلان سب کے لیے کر دیا. تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی آپ نے صورتحال بتائی تھی؟ ہاں میں نے بتایا تھا کہ 5-10 لوگوں کا کھانا ہے. تو فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، جنہوں نے اعلان کیا ہے وہی اللہ ان کا بندوبست بھی کرے گا. جس اللہ کے نبی نے اعلان کیا اسی کا رب جو ہے اس کا بندوبست کرے گا. کہا انہوں نے کچھ فرمایا بھی تھا؟ کہا ہاں فرمایا یہ تھا کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈی نہیں کھولنا، روٹیاں جو ہے وہ پکا کے ایک جگہ رکھ لینا، بس اس سے آگے تقسیم نہیں کرنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہنڈی کے پاس خود بیٹھے، روٹیوں کے پاس خود بیٹھے. اب تقسیم شروع ہو گئی. تو بالکل صحیح روایت آتی ہے کہ پورا لشکر اسلام کھانا کھا گیا، نہ ہنڈی میں کمی آئی نہ روٹی میں کمی آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرمائے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پریشان ہے صحابہ. تو 2-3 صحابہ کی ایک جماعت بنائی، بھائی جاؤ پانی تلاش کرو. وہ نکلے، دیکھا ایک خاتون آ رہی ہے اونٹ پہ مشکیزیں لاتے ہوئے. پوچھا کہ بھائی یہ پانی کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہ کل اس وقت میں یہاں سے چلی تھی تو ابھی واپس وہاں پہ پہنچی ہوں، واپس آ رہی ہوں، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ کی مسافت سے دور پانی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے کریں، تو اگر چلے گے پیچھے لشکر پورا پیاسا مر جائے گا، کیا کریں؟ بڑھیا کو کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس نے کہا اچھا، وہ جس کو صابی کہتے ہیں، صابی اس کو کہتے تھے کہ جس نے اپنا دین بدل دیا۔ تو اس وقت جو صحیح دین پہ تھا اس کو صابی کہتے تھے، آج جو کہیں صحیح دین پہ تو اس کو لوگ وابی کہتے ہیں۔ کہنے لگا وہ صابی، وہ صابی صاد کے ساتھ۔ تو اب وہ لے کر آئے گے آگے نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک رکھا اور پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پورا لشکر ہے اسلام، 2 مشکیزیں پانی ہے، لوگ آ رہے ہیں، برتن لے رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنے گاؤں کے لیے، کسی نے نہانا تھا کوئی نہا رہا ہے، کوئی کی بڈھی حیران پریشان، یا اللہ مڑے پانی ایسا بنتا تو بنتا کیا ہے؟ میں اپنے گھر تھی جو سی یہ مڑے پانی نہ لویا کیا ہو کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کہ جتنا پانی نکلتا جا رہا ہے اتنا پانی مشکوزوں میں آتا جا رہا ہے۔ پورے لشکر اسلام نے، یہ بخاری کی روایت، پورے لشکر اسلام نے اس سے سیراب ہو گئے اور اس پانی میں کمی نہیں آئی، بلکہ جو مشکیزیں ڈھیلے تھے وہ بھی تن کر پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی دیکھو ہم نے تمہارے پانی کو نہیں چھیڑا، ہم نے تمہارے پانی کو نہیں چھیڑا، ہم نے اپنا رزق لے لیا۔ اب اس کے بعد فرمایا بھائی اس کے لیے جمع کرو، کوئی ستو لے کے آیا، کوئی پنیر لے کے آیا، کوئی چیز لے کے آیا، تو ایک بڑی گٹھ بنا کر وہ بھی اس کو دی کہ تیرے پانی سے ہم نے استفادہ کیا، تو یہ گٹھ لے کر جاؤ۔ یہ خاتون مسلمان نہیں تھی۔ جب یہ گئی اور اپنے گاؤں میں جا کر تو اس نے پوری رویداد سنائی اور اس نے کہا الیاذ باللہ یہ بڑا جادو آج میں نے دیکھا کہ جناب میرا پانی تھا اور اس طرح استعمال ہوا اور اس میں کمی کوئی نہیں آئی۔ چنانچہ اس بڑھیا کی اس نیکی کو مسلمانوں نے ایسا یاد رکھا کہ اس علاقے پہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا اس بڑھیا کے گھر کو ہمیشہ محفوظ رکھا کہ اس کے مشکیزیں ہماری پیاس بجھانے کے کام آئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا یہی انسانیت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم مزید بات